أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور لوگوں کی شادیاں بند ہیں۔ ویسے تو لوگوں نے محرم کے اندر ہی شادیاں کرنا چھوڑ دیا تھا اور اب سفر کے مہینے بھی شادیاں نہیں ہوں گی اور پھر شادیاں محرم میں جا کر شروع ہوں گی، اور ہر قسم کی خوشی اس مہینے کے اندر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اور بدبختوں نے یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے سفر ختم ہونے کی بات بتائے کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ موضوع من گھڑت بات ہے۔ سفر کے مہینے کو اہل عرب منحوس سمجھتے تھے، اس مہینے میں نحوست سمجھتے تھے، اور وہ اس مہینے میں خوشیاں نہیں کرتے تھے اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے، جو ان کے ایمان کا حصہ تھی، جو انہوں نے سوچ رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا رسول بنا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تمام خرافات کو، چاہے وہ سفر کے مہینے کے متعلق تھیں یا کسی اور مہینے کے متعلق تھیں یا کوئی اور بدشگونی تھی، سب باتوں کو ختم کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ یہ سب باتیں جہالت پر مبنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، سفر میں کوئی منحوسیت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کی باتیں حقیقت میں نہیں ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو بات سمجھائی اور صحابہ نے جو سمجھی اور اس پر عمل کیا، بعد کے لوگوں نے ان تعلیمات کو بھلا کر ان تعلیمات کو اپنا لیا جو زمانہ جہالت کے اندر عرب اپناتے تھے، عرب ان پر عمل کرتے تھے، یا ہندوستان کے اندر ہندو جن خرافات کو مانتے تھے، مسلمانوں نے ان خرافات کو اپنا لیا، ان خرافات کو ماننے لگے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ اسلام آیا ہی ان خرافات کو، جہالت کی باتوں کو، غلط رویوں کو مٹانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں نے جو اپنی مرضی سے جہالت پر مبنی باتیں بنا رکھی ہیں، عبادات بنا رکھی ہیں، مختلف چیزوں سے، مختلف مہینوں سے ڈرتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، ان ساری باتوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد کہ ان باتوں کو ختم کیا جائے۔ لیکن مسلمان آج بھی انہی خرافات میں پڑا ہوا ہے۔ کبھی محرم کو اس طرح سمجھتا ہے کہ اس کے اندر شادی، بیاہ، خوشی سب کچھ منع ہے، غم ہی غم ہے۔ کبھی سفر کے بارے میں کہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر نحوست ہے۔ استغفر اللہ۔ بھی سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور سارا نظام اسی کی مرضی سے چلتا ہے۔ نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، اور نہ ہی کوئی سال منحوس ہے۔ آپ نے پورا سال
اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے، اور اس کے اندر یہ سفر کی منحوسیت شامل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کے اندر نحوست ہے، بلکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو، تمہارے لیے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، تمہارے لیے کسی مہینے میں کسی خوشی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، جو تم خوشی مناؤ لیکن وہ شریعت سے متصادم ہو، اس کے اندر خرافات ایسی ہوں جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہیں، جو کہ حرام کاموں پر مشتمل ہوں، وہ ہر مہینے میں حرام ہیں۔ اور جو جائز تمہاری خوشیاں ہیں، جو جائز تمہارے معاملات ہیں، وہ ہر مہینے میں جائز ہیں، وہ محرم میں جائز ہیں، وہ سفر میں جائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔